السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم نے لانگ کوسچن نمبر 3 نصاب کے اجزائے ترکیبی کے نیکسٹ 2 پوائنٹس پڑھنے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے تدریسی حکمت عملی، یعنی آپ پڑھانے کے لیے بچوں کو کون سے میتھڈ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ تدریسی مواد کے انتخاب کے بعد سب سے اہم مرحلہ اس تدریسی مواد کو احسن طریقے سے طلباء تک پہنچانا ہے۔ اس کا اہم عنصر اساتذہ ہیں جو تدریسی مواد کو طلباء تک منتقل کرتے ہیں۔ اگر اس عمل میں تمام اجزاء موجود ہوں مگر اساتذہ نہ ہو تو تمام اسکیمیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ یعنی سب سے پہلے تو ٹیچرز جو ہیں وہ ہائر کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ٹیچرز ہوں اور وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ پڑھانا جانتے ہوں۔ معلم مقاصد کی روشنی میں دیے گئے مواد کے مطابق سرگرمیوں کی تفصیلات طے کرتا ہے، اپنے اسباق کے اہم نکات مرتب کرتا ہے اور تدریسی معاونات فراہم کرتا ہے۔ یعنی جو ٹیچر نے کام پڑھانا ہے اس میں کیا کیا پوائنٹس بچوں کو سمجھانے والے ہیں وہ پہلے دیکھتا ہے ٹیچر، ٹھیک ہے، اس میں سے ورڈز میننگ کون کون سے بتانے والے ہیں، بچوں کو کیا کانسیپٹس دینے والے ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک ٹیچر ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ نصابی کے ذریعے استاد کو معلوم ہوتا ہے اگر ان کے پاس نصاب ہوگا یعنی کورس ہوگا کہ یہ بچوں کو سبجیکٹس پڑھانے ہیں، یہ والی بکس پڑھانی ہیں، یہ والے سبجیکٹس پڑھانے ہیں، اتنی چیزیں جو ہے وہ پڑھانی ہیں اتنے ٹائم کے لیے، تو ہی جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو پڑھا سکیں گے۔ تدریسی مواد اور تدریسی طریقہ لازم و ملزوم ہے، ان دونوں کو کسی طرح ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تعلیم کے دوران دونوں اجزاء کا تعلق طلباء اور اساتذہ سے قائم رہتا ہے۔ مختلف اقسام کے تدریسی طریقے دریافت ہو چکے ہیں، جیسے مطلب پڑھانے کے مختلف طریقے۔ تدریسی طریقے کیا ہیں؟ پڑھانے کے طریقے، اس میں کیا ہے؟ تقریری طریقہ کہ جس میں لیکچر میتھڈ ہوتا ہے، پھر بحث و مباحثہ ڈسکشن یعنی اسٹوڈنٹ اور ٹیچر ڈسکشن کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ مسئلہ طریقہ کہ پرابلم اور سولوشن والا کہ کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر یا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک پرابلم ہوتی ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور پھر اس کا سولوشن نکالتے ہیں۔ اور ٹیم ٹیچنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیچرس کا ایک گروپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آ کر جو ہے وہ ڈفرینٹ کانسیپٹس بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ کوئی بھی ایک طریقہ تدریس 100% درست یا بہتری نہیں ہوتا، بلکہ مختلف طریقے ہائے تدریس مختلف صورتوں میں بہتر ثابت ہو سکتے ہیں۔ پھر 4 پوائنٹ ہے جائزہ، یعنی بچوں کو جو ٹیسٹ وغیرہ لینے ہیں، ان کے ایگزامس وغیرہ لینے ہیں اس کو۔ تعلیمی مقاصد تدریسی مواد اور طریقہ ہائے تدریس کے بعد بچوں کے والدین، معاشرہ اور اساتذہ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ جن مقاصد کے لیے سب تگ کی گئی ہے ان کے حصول میں کہاں تک کامیابی ملی ہے۔ یعنی بچوں کو اگر پورا 1 سال پڑھایا گیا ہے تو ٹیسٹ یا ایگزامز لیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بچوں نے کچھ سیکھا بھی ہے یا نہیں، کچھ لرن بھی کیا یا نہیں، ان کو کچھ آتا بھی ہے یا نہیں۔ نتائج عام طور پر وقوفی، تاثراتی اور مہارتی ہوتے ہیں۔ وقوفی یعنی کوگنیٹو، یعنی ایسی چیزیں جو ہمارے دماغ کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تاثراتی افیکٹو یعنی کہ جو ہماری اسکل کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے سیکھا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ کوگنیٹو میں یہ ہے کہ آپ نے لرن کیا کیا ہے، ٹھیک ہے، کیا کیا چیزیں آپ کو یاد ہیں، کہ کون سے کانسیپٹس آپ کو یاد ہیں۔ افیکٹو تاثراتی کا مطلب ہے کہ آپ نے کون سی اسکل سیکھی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر آپ ہوم اکنامکس پڑھتے ہیں تو آپ نے 9th کے بعد جو ہے وہ یا 10th کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ آپ نے جو ہے وہ سلائی کڑھائی آپ نے پڑھنے کے بعد آپ کو آ گئی ہے۔ اگر آپ نے کھانا بنانے کا طریقہ جو ہے وہ سیکھا ہے تو کیا آپ کو وہ چیزیں بنانی آ گئی ہیں۔ مہارتی میں یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایموشنلی جو ہے وہ کہاں پر اسٹینڈ کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ افیکٹو میں یہ تھا، اوکے۔ انداز میں جانچے جاتے ہیں۔ وقوفی کا تعلق معلومات اور علم سے ہوتا ہے، تاثراتی کا تعلق عادت و رویوں کی تشکیل سے ہوتا ہے، مہارتی کا تعلق کسی ہنر کے اکتساب سے ہوتا ہے۔ ان تینوں پہلوؤں کا جائزہ نصاب، اساتذہ اور دیگر سہولتوں کو جانچنے میں مدد دیتا ہے۔ جائزہ یعنی جو ٹیسٹ یا بچوں کا ایگزام ہے وہ ایک ایسی سرگرمی ہے جس سے حاصل کردہ نتائج طلباء کے اکتساب میں خوبیاں اور کمزوری کی نشاندہی کرنے کے علاوہ نصاب کی خوبیاں اور خامیاں بھی عیاں کرتا ہے۔ یعنی جو ہم پڑھا رہے ہیں بچوں کو اس میں کیا کیا ڈی میرٹس ہیں، کیا اچھی باتیں ہیں اور کیا بری باتیں ہیں، وہ بھی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ جائزے کے لیے تعلیمی اداروں میں امتحانات کا ایک نظام رائج ہے جس کے تحت طے شدہ وقفوں سے امتحانات منعقد کر کے طلباء کی حاصل کردہ معلومات اور مہارتوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ جائزے کے ذریعے حاصل کردہ نتائج نہ صرف طلباء کی خوبیوں اور خامیوں کی نشاندہی کرتے ہیں بلکہ ان کی مدد سے نفس مضمون میں شامل اجزاء کی معیار کو پرکھنے اور طریقہ تدریس کو زیادہ بہتر بنانے میں بھی مدد مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جائزے کے لیے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں اور مشاہدہ کرتے ہیں، آزمائش، انٹرویو، عملی، زبانی، تحریری، معروضی یعنی MCQs وائز یا پھر لانگ کوسچن وائز جو ہے وہ ان کا ٹیسٹ لیتے ہو، ٹھیک ہے۔